الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گی۔ محترم حضرات، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی یہ قرآن مقدس کی سورہ مومنون یعنی 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے، جہاں رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش کا ذکر سرسری طور پر نہیں بلکہ تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ پہلے 40 دن نطفہ، پھر خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں اور پھر ان میں گوشت چڑھا کر ایک پانی کی بوند پر انسان کی بنا رکھی ہے۔ ایک جگہ رب فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آل عمران کی تفسیر میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس آیت کے تحت مفسرین کا کیا بیان فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تم کو بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے ویسا، یعنی مرد یا عورت، لمبا یا پست قد، کالا اور گورا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، مرد، عورت، گورا، کالا، اچھا، برا، نیک بخت، بدبخت، کامل یا ناقص۔ حضرت حذیفہ بن اسید سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ نطفہ قرار پانے کے 40 یا 45 دن کے بعد حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے رب اسے نیک بخت لکھوں یا بدبخت، تو دونوں میں سے ایک لکھ دیتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے مرد لکھوں یا عورت، تو دونوں میں سے ایک لکھ دیتا ہے۔ پھر ان کا عمل لکھتا ہے، ان کا رزق، حیات، موت لکھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اب اس سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ جو لکھ دیا گیا۔ عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ علقہ ہے، اے میرے رب اب یہ مدغہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی صورت میں تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا، فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب
مرد ہو یا عورت، بدبخت ہو یا خوش نصیب، رزق کتنا ہوگا، مدت عمر کتنی ہوگی، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کس طرح انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا فرماتا ہے، اور پھر ماں کے رحم میں اس کی جیسی چاہتا ہے ویسی صورت بناتا ہے، پھر 9 مہینے بچہ پیٹ میں رہ کر ماہر آتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، کیا ہوگا، زندگی ایک بار ملتی، اس میں عیش و آرام کرو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا معلوم جس مذہب کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، مثلا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، حشر و نشر وغیرہ وغیرہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قرآن مقدس میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جیسے وہ سرہن جھگڑالو ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اس سے ہر پیدائش کا علم ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب جب کہ یقین ہو گیا کہ رب العالمین دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا جیسا کہ ابھی ہم نے ان آیات میں دیکھا، تو اب ضروری ہے کہ یہ بھی جان لیا جائے کہ آخر ہمیں بنایا کس لیے ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کسی خاص مقصد کے تحت وجود پاتی ہے، تو انسان بھی مقصد کے ساتھ آیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مقدس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ سورہ زاریات ثابت ہوا کہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح عبادت کی جائے، اس کی رہنمائی بھی انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرما دی کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اگر استطاعت رکھتے ہو۔ نماز کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں بھی ملاحظہ فرمائیے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پوچھنے لگے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر انہوں نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہوا تو پھر تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہمیں جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہم پر تو اس کی عبادت صرف پیدا کیے جانے کی بنا پر ہی فرض ہوتی، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ پھر کرم بالائے کرم ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا۔ خصوصی کرم یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم پر پریشانیاں آتی ہیں تو ان پر اگر صبر کریں تو اللہ تعالی ہمیں ان پریشانیوں کے بدلے بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت میں کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے۔ آج ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، واجبات کتنے ہیں، شرائط نماز کیا ہے، بس گئے اور 2-4 سجدے کیے اور واپس آ گئے۔ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، ہم نے غسل درست کیا ہے یا نہیں۔ اس طرح سے ہم اللہ کی بات کے لیے جاتے تو ہیں لیکن دراصل وہ بات نہیں ہوتی۔ جتنی دیر ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہتے ہیں یا بغیر صحیح وضو کی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں یا ہمارے کپڑے ناپاک ہیں اور ہم انہیں پہن کر مسجد میں رہتے ہیں، اتنی دیر ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کہ ہم نے ہر کام کے لیے اچھے مشیر اور اس فیلڈ کے ماہرین متعین کر رکھے ہیں۔ ان کے مشورے کے بغیر ہم کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، لیکن ہم نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جیسا چاہتا ہے ویسے نماز ادا کرتا ہے، کسی کے پیروں کی انگلیاں لگتی ہیں کسی کی نہیں، کوئی سجدہ درست کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا، بس جو کچھ کیا دیکھا دیکھی کیا، کبھی خود سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ امام صاحب عالم صاحب سے ہم کبھی کوئی مشورہ نہیں لیتے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے آج ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، روزے کے مسائل نہیں معلوم ہوتے اسی لیے روزے خراب ہوتے ہیں، حج کے مسائل نہیں معلوم، ہم حج پر جاتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ثواب کے بجائے وہاں سے بھی تمام طرح کے گناہ لے کر آتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ دم کسے کہتے ہیں، کیا کرنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ وقوف مزدلفہ، مینا، عرفات، رمی، جمرات دا صحیح تک نہیں معلوم اور حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ ہم علم نہیں رکھتے بس خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور ٹھہرنے کھانے پینے اور عمرہ کر لینے کو ہی ہم حج سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملات ہیں، مسائل نہ جانے یا مال کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہم اچھے طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام کی اصل روح سے دور کرتی ہے۔ آج ہمارے محلے میں امام ہوتا ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ امام کی تنخواہ کم سے کم دی جائے تاکہ ہم پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ پورا محلہ اور پورا گاؤں مل کر 2-3 ہزار روپے امام صاحب کو دیتے ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب سرکاری ملازمت کرنے والے لوگ بھی ایک رکشہ چلانے والے کے برابر چندہ دیتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اگر 20 روپے رکشے والا دے رہا ہے تو یہ 20 روپے ہی سرکاری ملازمت والا بھی دیتا ہے۔ پرائیویٹ میں لاکھوں کمانے والے لوگ بھی یہی صورت اختیار کرتے ہیں، بہت ہوا 10-20 روپے دوسرے لوگوں سے زیادہ دے دیا، اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے محلے سے زیادہ دیتے ہیں۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو امام بھی ایسا ملتا ہے جس کو نماز کے شرائط، غسل کے فرائض نماز اور واجبات نماز کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ وجہ یہ کہ ہم مہینے میں صرف 10 روپے 20 روپے دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صحیح امام نہیں رکھتے۔ اگر ہم اچھا امام رکھیں، 10-15 ہزار روپے میں ایک شاندار مفتقی کو رکھیں تو ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی اور ہمارے تمام دینی امور بھی بہتر طریقے سے ادا ہوں گے، اور مسائل کی جانکاری کے ساتھ ساتھ دینی دنیاوی دونوں طرح کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ کم سے کم میں ہو جائے، تو میاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کرے مشقت جھیلیں، تسلا نار حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نامہ اعمال سامنے دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے بہت نمازیں پڑھیں، میں نے بہت روزے رکھے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تب بندہ حسرت و یاد سے کہے گا میرے اعمال، تو رب العزت فرمائے گا تو نے جو کچھ کیا وہ سب اپنی مرضی کے مطابق کیا، تیری زندگی کی محنت بھی برباد ہو گئی اور اگر آخرت میں بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور یوں ہوگا محشر میں جو شیخ آئے تھے، محشر میں جو شیخ آئے تو اعمال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی مسمار ہوئی پڑی تھی، اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا، 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا، کچھ کم؟ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیوں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیوں کر ہم نہیں ٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہوگا؟ بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکورہ آیت کے تحت یہ گزرنے والے یا تو حضرت عزیز علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے، یا ارمیہ بن خلقیہ تھے اور یہ نام حضرت خضر کا ہے، یا خرقیل بن بوار تھے، یا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر بادشاہ نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہہ کیا، مکانات گرا دیے اور اس آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ حضرت عزیز علیہ السلام یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہہ و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا شہر جو اس طرح اجڑا ہے پھر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی، یہ اسی حالت میں رہے اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل چہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکے۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کتنی مدت تک ٹھہرے رہے؟ جس کے جواب میں آپ نے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کم۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکالی گئی اور 100 سال کے بعد جب بدن میں روح ڈالی گئی تو شام کا وقت تھا۔ خیال کیا کہ وہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 سال کامل تک اس حالت میں رہے، اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ اور کھانا پانی جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا ہے۔ تو یہ توشہ انگور انجیر اور عصیر تھا، تو یہ شیزہ بگڑا تھا، نہ جیر کھٹے ہوئے تھے، انگور خراب ہوئے تھے، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھ کر تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں، ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھی اور بسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی، اس سے یہ سب کچھ یکجا جمع ہو گئیں، پھر ایک ایک ہڈی اپنی جگہ جڑ گئیں اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں گوشت، رگیں، پٹھیں اور کھال بنا دی، پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو حضرت عزیز علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بندہ دنیا میں آ کر اپنے مقصد اصلی کو بھول جاتا ہے اور معاشی اور روزی روٹی کی فکر میں سرگراں ہو پریشان رہتا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ بھی اسے یاد نہیں رہتا اور رزق کی تلاش میں ایسا گھومتا پھرتا رہتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ بندے کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اور یہی امتحان ہے کہ بندہ ساری مصیبتوں میں پھنس کر بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔
نفس کی خواہش آرام ہے، اور نفسیانیت سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور ہم اچھے کام نہیں کر کے برے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی فرما برداری کرنے پر جہاں ثواب عطا فرماتا ہے وہیں نافرمانی پر عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اس کا بدلہ جہنم ہے۔ قرآن مقدس میں جنت اور جہنم دونوں کے تذکرے کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اچھے کام پر بڑا اجر دیا جائے گا اور برے کام پر عذاب رب قدیر فرماتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور جو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں مل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اخبار اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کی گئی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت کے ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں دیے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگایا جائے گا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ آج جس طرح سے لوگ کھلم کھلا گمراہی کے کام شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہے ہیں، گناہوں سے پرہیز نہیں ہے، کل جب یہی میدان محشر میں پیش خدا ہوں گے اور ان سے شیطان ملے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ قرآن مقدس اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا، اپنے شیطان سے کہے گا: ہائے کس طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور جب گناہ کر لیں گے تو پھر ان کی سزا بھی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ سزا کیا ہے دیکھیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ، بے شک تھوڑ کا پیڑ ان کا کھانا ہوگا جس سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ مفسر کرام فرماتے ہیں اگر تھوڑ کا ایک قطرہ بھی زمین پر پڑ جائے تو ساری زمین کی چیزیں کھانے لائق نہ رہیں، وہ جہنم کو دیا جائے گا۔ طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک ہے، جب وہ کھائے گا تو یہ حال ہوگا: کالمہل یغلی فی البطون، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، کغلی الحمیم، جیسا کھولتا پانی جوش مارے، خذوہ فاعتلوہ فی سواء الجحیم، حکم ہوگا اسے پکڑ کر ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، ایسا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ ساری ہڈیاں کھال چھوڑ دیں گی۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ پینے کے لیے ہاتھ کا چلو باندھیں گے، ان کے منہ کی کھال اس پانی کی گرمی کی وجہ سے گل کر ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ محترم حضرات، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کے لیے کیسا کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، ورنہ ہمارا بھی انجام یہی ہوگا، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم معاش اور رزق بھی تلاش کریں اور اعمال صالح بھی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے بال بچوں کے لیے جو محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت
العزت اس سے بھی اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں روٹی پکاتی ہیں، گھر کی صفائی صاف ستھرا کرتے ہیں، جھاڑو برتن کرتی ہیں، اور یہ نیت کر لے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے شوہروں کو خوش کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سب کام کرتی ہیں تاکہ وہ اسلام کی بلندی کا سبب بنے، مسلمانوں کے کام آئیں۔ اگر عورتیں گھریلو کام کرتے وقت یہ نیتیں اپنے دل میں رکھیں تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوں گی۔ اسلام میں ثواب کا معاملہ بہت وسیع اور بڑا ہے۔ آپ اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں لیکن نیت اگر آپ اچھی کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہا ہے، گویا کہ رحمت حق بہانہ می جیود۔ اور ہاں، یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں اولاد دی ہے، کہیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ پیارے، یہ دنیا جائے اعمال خیر و شر ہے، جو آج بوؤ گے کل کاٹو گے۔ سرکار اعلیحضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہیں، کیا ہونا ہے؟ جو کچھ اچھا برا کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے، اس کا بدلہ ہمیں وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو جو تم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور موت کے وقت پھر تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، کچھ وقت اور دے دو تاکہ میں خوب صدقہ خیرات کر لوں، زکوٰۃ ادا کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، کچھ اچھے اعمال کر لوں۔ پھر وقت کہاں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے دیے ہوں میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں نہ دی، مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا، نیکیوں میں ہوتا۔ تو اللہ کا فرمان ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جس کی موت کا وقت آ جائے گا، اس سے ایک ساتھ پیچھے اور نہ ایک ساتھ آگے وقت مقرر ہے۔ اس لیے جو عمل آج کر سکتے ہو وہ کرو۔ اگر آپ آج اپنے رب کی بات کر سکتے ہو تو کریے، ورنہ پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کی حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ